فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہائٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے صدرنشین جی سکھیندر ریڈی نے اپوزیشن لیڈروں کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈروں کی یاترا عوام کے لیے نہیں بلکہ اقتدار کی جدوجہد کے لیے ہے۔ انہوں نے ضلع نلگنڈا میں اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی کے دور حکومت میں کئی نہریں کھود کر چھوڑ دی گئی تھی جبکہ BRS حکومت نے اس میں پانی لایا۔ انہوں نے کہا کہ BRS کے 9 سالہ دور حکومت میں ضلع میں جو ترقی ہوئی ہے وہ ترقی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معلوم نہیں کہ کانگریس پارٹی میں وزیر اعلیٰ کا امیدوار کون ہے۔ جاریہ سال کے اواخر میں اسمبلی انتخابات منعقد ہونے والے ہیں، تاہم پڑوسی ریاست کرناٹک میں کانگریس کی بھاری اکثریت کامیابی کے بعد تلنگانہ میں سیاسی صورتحال پوری طرح تبدیل ہو گئی ہے۔ باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ حکمراں BRS کی جانب سے کرائے گئے مختلف سروے میں کئی چونکا دینے والے انکشافات ہوئے ہیں۔ 80 اسمبلی حلقوں میں فی الحال BRS اور کانگریس کے درمیان راست ٹکر کا مقابلہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کرناٹک میں شکست کے بعد تلنگانہ میں BJP کا گراف بڑی حد تک گھٹ گیا ہے۔ توقع یہ کی جا رہی کہ BJP کے ووٹ فیصد تناسب میں اضافہ ہو سکتا ہے مگر وہ ریاست میں تیسرے مقام پر رہے گی۔ اقتدار کے لیے BRS اور کانگریس میں اصل مقابلہ ہونے کا ماحول بن گیا ہے جس کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد تیسری مرتبہ اقتدار حاصل کرنے کی حکمت عملی تیار کرنے والی حکمراں BRS نے اپنی سیاسی منصوبہ بندی تبدیل کر دی ہے۔ 2 ماہ پہلے سے پارٹی کے اجلاس اور تلنگانہ 10 سالہ جشن کے نام پر عوام کے درمیان پہنچ کر ایک طرف حکومت ترقیاتی اقدامات اور فلاحی اسکیمات کی بڑے پیمانے پر تشہیر کی جا رہی تو دوسری جانب کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی۔ ریاستی وزیر خزانہ و صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ حسن آباد حلقے کے لوگوں کے لیے آبپاشی کے پانی کا دہائیوں پرانا خواب جلد ہی پورا ہو جائے گا۔ وزیر ہریش راؤ نے کہا ہے کہ گوراویلی پروجیکٹ کا کام جلد ہی CM KCR کے ساتھ شروع کیا جائے گا۔ ضلع سدی پیٹ کا حسن آباد حلقہ میں وزیر نے MLA ستیش کے ساتھ TMC کے گوراویلی پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ موقع پر موجود آبپاشی انجینئروں کے ساتھ معائنہ کرنے کے بعد 1 ہفتے کے اندر اضافی کام مکمل کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بے گھر افراد کو موضع کی فراہمی کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور 8 کلومیٹر تک پشتوں کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ CM KCR گوراویلی نے ایک نئی نیتی کے ساتھ پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے اور یہ پروجیکٹ 1 ہفتہ اور ہفتے میں مکمل ہو جائے گا جس کے نتیجے میں حسن آباد حلقہ گوداوری کے پانی سے سرسبز ہونے والا ہے۔ تلنگانہ میں 18 ایڈیشنل SPs کو SP اور 35 DSPs کو ایڈیشنل SP کے عہدے پر ترقی دی ہے۔ DGP انجنی کمار نے ایڈیشنل SPs کے طور پر ترقی دینے کی حکومت کو تجویز بھی دی تھی جس پر غور کے بعد حکومت نے کئی ایڈیشنل SPs کو SP بنانے کی تجویز کو منظوری دی۔ اس سلسلے میں GO جاری کر دیا گیا۔ محمد عبدالرشید کو ایڈیشنل DCP اسپیشل آپریشن ٹیم مادھو پور سائبر آباد کو ترقی دیتے ہوئے SP مقرر کیا گیا اور انہیں DGP آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ فضل الرحمان محمد ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس SIB انٹیلیجنس جو وزیر داخلہ سے اٹیچ تھے ان کو ترقی دیتے ہوئے ایڈیشنل SP مقرر کیا گیا اور انہیں DGP آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ شاکر حسین اور جہانگیر شیخ کو بھی ایڈیشنل SP کے عہدے پر ترقی دیتے ہوئے انہیں بھی DGP آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ SP کے عہدے پر جن عہدیداروں کو ترقی دی گئی ان میں G چندر موہن پرساد، کشن دھیراوت، رامنا ریڈی، ایٹلا پشپاکر رہی، نرمدا چاپلائیڈو، ووگو اوشا رانی، ترون گاری، سنواسلو وریکلا، S کیرتی چیپوری، کویتا گنجی، سنیتا موہن جی، پرساد دورانی، شری شاچی پوری، اشوک کمار، انونیا جتادی، سنواس سنسکاری اور سنواس راؤ M شامل ہیں۔
PUC چیئرمین آرمور MLA BRS نظام آباد کے ضلع صدر اشون نگری جیون ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ ریاست جو کہ مرکزی حکمرانوں کے گناہگار دور میں بحران کا شکار تھی، اب KCR کی حکمرانی کی وجہ سے فلاح و بہبود کا سامنا کر رہی۔ تلنگانہ کی یوم تاسیس کی تقریبات کے حصے کے طور پر جمعے کو آرمور قصبے کے کچریا فنکشن ہال میں سنکشیما سمبارا شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا۔ آرمور حلقے میں تہوار کا ماحول دیکھا گیا۔ جیون ریڈی نے اس پروگرام میں مہمان خصوصی شرکت کی اور جلسے سے خطاب بھی کیا۔ ریاستی وزیر برائے سڑک و عمارت و شورا وملا پرشانت ریڈی نظام آباد ضلع کے بالکنڈہ حلقہ انتخاب مرکز میں تلنگانہ ریاست کی یوم تاسیس کی دہائی کی تقریبات کے حصے کے طور پر استفادہ کنندگان کے ساتھ منعقدہ فلاحی اسکیم کے ضمن میں ایک پروگرام میں مہمان خصوصی تھے۔ سمبورو میں شرکت کے لیے آنے والے وزیر کا تالیاں بجا کر پرتپاک استقبال کیا گیا اور خواتین نے زور سے تالیاں بجائی۔ میٹنگ میں فلاحی اسکیموں سے مستفید ہونے والے کئی بزرگوں اور خواتین کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بالکنڈہ حلقے میں فلاحی اسکیموں جیسے امدادی پینشن، کلیان لکشمی، بھیڑ بکریوں کی تقسیم وغیرہ کے مسودہ دستاویزات موصول ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر کلیان لکشمی کے مستحقین میں کئی چیک تقسیم کیے گئے۔ بھیڑوں کے تقسیم کے پروگرام کی دوسری کھیپ بھی شروع کی گئی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے نلگنڈا ضلع کے داسری ناملی پور گاؤں میں یوم تاسیس تلنگانہ تقاریب کے دوران تالابوں کے تہوار پروگرام میں ایک شخص کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے مہلوک کے افراد خاندان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مقامی رکن اسمبلی روندر نائک کی نمائندگی پر پسماندگان کے لیے 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا۔ دیورکنڈہ کے رکن اسمبلی روندر نائک نے وزیر اعلیٰ کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے غریب خاندان کی امداد کی درخواست کی تھی۔ واضح رہے کہ ریاست بھر میں یوم تاسیس تقاریب کے تحت مشن کاکتیہ کے ذریعے تالابوں کی ترقی اور تحفظ سے عوام کو واقف کرانے کے لیے مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ حج سے قبل غلاف کعبہ کو 3 میٹر اوپر اٹھا دیا گیا۔ حرمین شریفین کے امور کی نگراں وزارت کے مطابق غلاف کعبہ کو نیچے سے 3 میٹر اٹھانے کے بعد چاروں طرف سے سفید کاٹن کے کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا، جسے احرام کہا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کو اوپر اٹھانے کے لیے 50 سے زائد ماہرین کی ٹیمیں ہیں۔ اس کے لیے خصوصی سیڑھی استعمال کی جاتی ہے۔ غلاف کعبہ جسے قصوہ کہا جاتا ہے، اس کو اوپر اٹھانے کا مقصد حج کے دوران رش کے باعث اسے نقصان سے بچانا ہے۔ غلاف کعبہ اٹھانے کے کام کی نگرانی حرمین شریفین کے ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے کی۔ حج ختم ہوتے ہی غلاف کعبہ کو سابقہ پوزیشن میں بحال کر دیا جائے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔